حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ نچانے والا نظر آیا تو پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی اور کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ آپ کے پاس ڈگڈگی ہے، تو آپ تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاؤں گا۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے اب آپ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی پیچھے مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا، نہ گرم ہوا نہ گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھے کہ دیکھا کہ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا، آج تو جان گئی۔ پاس آ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھ کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپہ سالار ریچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی سواری پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلے شکوے کرتی ہوئی لپٹ گئی اور کہنے لگی سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ جائیں۔ ایسے ہی سالوں گزر گئے، بچے پیدا ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہاں پہنچ گئے جہاں لشکر تھا تو دیکھا وہی درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں۔ درخت کے نیچے سے گزرے تو وقت ہی بدل گیا۔ وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے۔ وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب تماشا تھا۔ شکریہ۔